لیکن ایک بات میں آپ کو ضمن مجھے خیال ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر حسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، کیونکہ نبی حسنوں کا مظہر تھے۔ خدا کا حسن نبیوں کی صورت میں جو چمکا ہے، ان سب کا مجمع، ان سب کو اکٹھا کرنے والا، ان سب کا خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حسن ختم اس طرح کر لیا جس طرح سیاہی چوس جاتا ہے، بلکہ اس طرح حسن ختم کیا ہے جس طرح سورج سب روشنی کا منبع بن جاتا ہے اور ہر چیز میں اس کی جھلک پیدا ہوتی ہے، جتنی زیادہ ہو اتنا وہ زیادہ چمکتا ہے۔ تو اصل میں کسی کی سیرت سے پیار اس رنگ میں کرنا چاہیے مسلمان کو کہ جہاں جہاں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دیکھے، اس وجہ سے پیار کرے کہ یہ میرے محبوب کی جھلکی ہے، اور وہ پیار جو ہے وہ عبادت بن جائے گا۔ پھر اس پیار میں خدا کی رضا شامل ہو جائے گی۔ وہاں نہ ٹھہریں بلکہ پیچھے چلے جائیں، پیچھے جا کے اس کا جو سرچشمہ ہے اس پر نظر ڈالیں تو وہ سرچشمہ آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آئے گی، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ وہ ایسی چیز ہے جس پہ کوئی شاعر بھی دنیا کا مبالغہ نہیں کر سکتا، بالکل حقیقت ہے۔ اور پھر اس سے پرے خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہے خلاصہ خاتمیت کا، جس پر ہمارا سارا ایمان سر سے پاؤں تک سارے وجود کا ایمان ہے، اور اسی میں حقیقت ہے۔ اور اس پر چونکہ آپ شاعر ہیں، مجھے ایک غالب کا شعر یاد آ گیا اس مضمون سے ملتا جلتا، وہ یہ ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یعنی دنیا والے سمجھتے ہیں اس قبلے کی طرف رخ ہے، ہم اسے قبلہ نما سمجھ رہے ہیں، خدا کی طرف رخ کرنے والا۔ تو اس لیے آخری بات یہی ہے کہ ہر حسن کا رخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا سارا رخ اپنے خدا کی طرف ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ کر جب آپ کسی انسان کی بھی مدح کہیں گے تو اس میں ایک پاکیزگی پیدا ہو جائے گی اور اللہ کی رضا داخل ہو جائے گی۔ محمد 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 رسول اللہ، رسول اللہ رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔